سورہ ہود آیت نمبر 53۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، تو انہوں نے توحید کی دعوت دی اور کہا کہ میں اپنی اس تبلیغ پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ اے میری قوم، تم اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں موسلادھار بارشیں دے گا، تمہاری قوت اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا، تم مجرم نہ بنو۔ تو آگے سے قوم نے جواب دیا، قالو کہنے لگے یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، تو نہیں لایا ہمارے پاس کوئی واضح دلیل، یعنی کوئی معجزہ لے کر آؤ، کوئی نشانی لے کر آؤ کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو۔ وما نحن بتارکی آلہتنا، اور نہیں ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے، ان قولک، تیری باتوں سے، تیری باتوں کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ ہی ہم تیرے پر ایمان لانے والے، آپ کی بات سے نہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑیں گے نہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے جب تک تو ہمارے پاس کو واضح دلیل لے کر نہیں آتا، کوئی معجزہ اور کوئی نشانی جو ہم مانگیں۔ ان نقول، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں، الا تراک بعض آلہتنا بسوء، کہ آسیب زدہ کر دیا ہے آپ کو ہمارے معبودوں نے، بسوء، برائی کے ساتھ، یعنی لگتا یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کی مار آپ کو پڑ گئی ہے اور ہمارے معبودوں نے آپ کا جناب کو حواس باختہ کر دیا کہ آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ بات ایک اللہ کے پیغمبر کے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی کہ ہمارے معبودوں نے آپ کو آسیب زدہ کر دیا ہے اور آپ کو ہمارے معبودوں نے اپنی مار ماری ہے، تو کہتے ہیں ہم تو بس یہی کہہ سکتے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کے لہجہ وہیں سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ قالت، فرمایا، انی اشہد اللہ، کہا کہ بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی گواہ ہو جاؤ، انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں اس چیز سے جو تم شرک کرتے۔ یہ جو تم نے ان معبودوں کو کچھ کرنی والا بنا کے رکھا ہے، ان کے بارے میں تمہارے مختلف عقائد ہیں، تو میں ان کا انکار کرتا ہوں، میں ان سے بیزار ہوں۔ رہا یہ مسئلہ کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے معبودوں نے آپ کو ایسا کر دیا ہے، من دونہ فکیدونی، اس اللہ کے سوا، اس اللہ کو چھوڑ کر تم کیا کرو، میرے بارے میں جناب وہ کوئی تدبیر کر لو، کو مکر و فریب کرنا ہے کر لو، جمیعاً سارے کے ساتھ، سب مل کر جناب وہ میرا کچھ بگاڑنا ہے تو بگاڑ لو، ثم لا تنظرون، اور پھر مجھے کوئی مہلت بھی نہ دینا، میں تم سے مہلت بھی نہیں مانگتا، اپنے معبودوں سے کہو اور سب کو، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر سب ایک جان ہو کر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہو تو پہنچا لو، ٹھیک ہے، اور مجھے مہلت نہ دینا۔ کیوں؟ انی توکلت علی اللہ، میں تو اللہ پر توکل کرتا ہوں، ربی وربکم، جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، نہیں ہے کوئی بھی جانور، کوئی بھی جاندار، مگر وہی اس کی پیشانی سے پکڑنے والا ہے۔ اس کی پیشانی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ جاندار تو جاندار جسے ہم بے جان کہتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے رب کا حکم ماننے کے لیے بڑے شعور والے ہیں۔ زمین سے اللہ نے کیا کہا کہ آہستہ آہستہ زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا، طوفان نوح میں آسمان برسنا شروع ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جب قوم کا معاملہ تمام کر دیا، کہا
یا ارض ابلعی ماءکی، اے زمین اپنا پانی نگل جا. یہ نہیں کہ آہستہ 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 آہستہ، نہیں، ایسے جیسے انسان ایک جناؤ کی چیز کو نگل لیتا ہے نا، ایسے پانی ایک لمحے میں پانی زمین کے اندر.